کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل میں سکون سا آ جاتا ہے؟ وہاں کوئی غیر معمولی سجاوٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی وہ گھر بہت پرسکون ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی خوبیاں اور عادتیں ہیں جو کسی عام سے گھر کو اللہ کی رحمتوں کا مسکن بنا دیتی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں گھر میں برکت لانے والی 10 عادتوں کے بارے میں۔ وہ عادتیں جو نہ صرف ماحول کو خوشگوار بناتی ہیں بلکہ دلوں میں محبت، گھروں میں سکون اور زندگی میں رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ایک نہایت طاقتور، روحانی اور مجرب عمل ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہے۔ جب بھی ہم کوئی کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ کو اس عمل میں شامل کر لیتے ہیں، اور جہاں اللہ شامل ہو وہاں صرف خیر، رحمت، سکون اور برکت ہوتی ہے۔ ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کرنا ایک ایسی عظیم عادت ہے جس سے گھر میں خوشیاں، رزق میں کشادگی، روزی میں برکت اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ جب ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے تو سمجھ لو کہ گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یقین جانیں، یہی وہ عمل ہے جو نہ صرف دنیاوی سکون دیتا ہے بلکہ قبر اور حشر میں بھی آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنانا شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی قوت ہے جو نہ صرف دل کو روشنی دیتی ہے بلکہ پورے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیتی ہے۔ شکر گزاری صرف زبانی الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، ایک رویہ ہے، ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو بندے کو اللہ کی نعمتوں کا ادراک کرواتا ہے، اور اس ادراک کے نتیجے میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ شکر گزار ہوتا ہے اس کے رزق میں برکت آتی ہے۔ شکر گزاری اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ حسد، شکایت، طعنہ اور ناشکری جیسے جذبات کو ختم کرتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ناشکری صرف زبان سے نہیں ہوتی بلکہ چہرے، رویے اور باتوں سے بھی ہوتی ہے، اور یہی رویے گھر سے سکون چھین لیتے ہیں۔ شکر گزاری وہ عادت ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ شکر گزاری کی عادت اپنانا ایک ایسی طاقت ہے جو دکھوں کو رحمت اور آزمائشوں کو نعمت میں بدل دیتی ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی 5 وقت نماز کی پابندی وہ بنیاد ہے جس پر سکون، رحمت اور برکت کا پورا محل کھڑا ہوتا ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ملاقات ہے، ایک راز و نیاز ہے جو بندے اور رب کے درمیان روزانہ 5 بار طے ہوتی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی گھر میں بہت ساری برکتیں لاتی ہے۔ نماز نہ صرف دنیا کا سکون ہے بلکہ آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی ہے۔ رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب رزق حلال پر قناعت اور حرام سے اجتناب ایسی عادت ہے جس پر پورے گھر کی سلامتی، عزت اور سکون کھڑا ہوتا ہے۔ حرام رزق سے چاہے دنیاوی آسائشیں حاصل ہو جائیں، لیکن اس سے گھر کا سکون چھن جاتا ہے، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور دل کی بے چینی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، آپ کی زندگی سکون سے گزرے، آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، قبر میں راحت ہو، قیامت کے دن آسانی نصیب ہو، تو رزق حلال پر قناعت کریں اور حرام سے مکمل اجتناب کریں۔ قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرنا وہ روشنی ہے جو اندھیرے گھر کو بھی نور سے بھر دیتی ہے۔ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا وہ پیغام ہے جو ہر گھر کو رحمت، محبت، سکون اور برکت سے بھرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں،
شیطان بھاگ جاتا ہے اور دلوں میں ایسا سکون اترتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ جب قرآن دل میں اترتا ہے تو زندگی کا ہر مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو گھر قرآن کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں کو دنیا میں عزت، آخرت میں نجات اور قبر و حشر میں راحت عطا فرماتا ہے۔ شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ شوہر کی عزت کرنا اور اس کا خیال رکھنا ایک ایسی عادت ہے جس سے نہ صرف گھر کا نظام بہتر ہوتا ہے بلکہ ایک عورت کا رویہ پورے گھر کے ماحول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر بیوی خوش اخلاق ہو، شوہر کو عزت دے، اس کی کمی بیشی کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس گھر پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا۔ مہمان نوازی اور مہمان کو دل سے عزت دینا وہ عادت ہے جو گھروں میں رحمت، برکت اور عزت کا خزانہ بن کر اترتی ہے۔ مہمان اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت، آزمائش اور ایک موقع ہوتا ہے جو آپ کے اخلاق، ظرف اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ وہ گھر جہاں مہمان کو بوجھ نہیں بلکہ برکت سمجھا جاتا ہے، وہاں رزق میں کشادگی اور ماحول میں نورانیت آ جاتی ہے۔ معاف کرنا اور دل کو صاف رکھنا۔ معاف کرنا اور دل کو صاف رکھنا وہ روحانی طاقت ہے جو زخموں کو مرہم، نفرت کو محبت اور گھر کو جنت میں بدل سکتی ہے۔ یاد رکھو کہ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہت بڑی طاقت ہے۔ دل میں گلے، شکایت اور نفرت پالنے سے صرف اپنی روحانی طاقت کو تباہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ دل سے معاف کرنا سیکھ جائیں تو اللہ آپ کے لیے بھی اپنے فیصلے بدل دیتا ہے۔ وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا۔ وقت کی قدر کرنا اور زندگی کو ترتیب دینا ایک ایسی سنہری کنجی ہے جو مصروف زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ وقت وہ نعمت ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتی، اور جس گھر میں وقت کی قدر نہ ہو وہاں بے ترتیبی، جھنجھلاہٹ، الجھن اور آخر کار بے برکتی جنم لیتی ہے۔ وقت کی ترتیب نہ صرف روزمرہ امور میں آسانی پیدا کرتی ہے بلکہ روحانی طور پر بھی دل کو پاکیزگی اور ذہن کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یاد رکھیں، شیطان بے ترتیبی اور سستی کے ذریعے گھروں میں بے سکونی ڈالتا ہے۔ ہر عمل کا وقت مقرر رکھنے سے اس گھر میں نہ صرف نظم و ضبط آتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا۔ غیبت، طعنہ اور زبان کی برائیوں سے بچنا وہ عادات ہیں جو ایک گھر کو جہنم سے بچا کر جنت جیسا بنا دیتی ہیں۔ اکثر گھروں میں برکت صرف اس لیے نہیں آتی کہ وہاں عبادت کم ہے بلکہ اس لیے بھی کہ وہاں زبان کا استعمال غلط ہے۔ غیبت، چغلی، طعنہ اور بد زبانی یہ سب ایسی آگ ہیں جو گھر کے سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر رزق میں کمی، دلوں میں نفرت، بچوں میں بدتمیزی اور شوہر بیوی میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اگر زبان کو قابو میں رکھا جائے، نرم بات کی جائے، دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں اور ہر جملہ سوچ سمجھ کر ادا کیا جائے تو گھر محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔